बिस्म इल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मजीद। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि स्प्रिंग के 2021 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की वीडियो, लाइक किसी भी स्कॉलरशिप के, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन और साथ साथ आपको लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर, मेरिट और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको इस चैनल से शेयर की जाए। तो आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट और स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है, क्योंकि बाज़ का स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो दूर दराज एरिया से जाके अप्लाई करवा रहे होते हैं, कैफेटेरिया से या कैफ़े सेल पे, या खुद बैठ के अप्लाई करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में। तो उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है। आप घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी जॉब के लिए या किसी भी स्कॉलरशिप या कोई भी आपका कोई काम होता है कंप्यूटर रिलेटेड, आप हमसे करवा सकते हैं। ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 03012027 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन और हमारी होम अप्लाई सर्विस को अवेल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आप गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे IIUI आपने इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से सर्च करना है और टॉप लेफ्ट साइड पे आपने www इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रेड कलर की एक बार चल रही है, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एडमिशन ओपन फॉर स्प्रिंग, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फुल नेम देना है, लाइक मेरा नाम मोहम्मद है, और अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने नीचे आ जाना है, अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, ईमेल न्यू टाइप कर लेता हूँ दोबारा। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने ईमेल एक दफ़ा बनाई हुई है यूनिक सी, तो आप वही ईमेल यूज़ करें, बार बार कोई डिफरेंट ईमेल ना लगाएं, क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि वो जब अप्लाई करते हैं तो कोई और ईमेल दे देते हैं, फिर बाद में उनको कोड रिकवर में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन भी क्या करें, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सेलेक्ट करें, अगर ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करें। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं ये मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड मैं दोबारा टाइप करता हूँ, ठीक है। आपने भी पासवर्ड अपना दोबारा टाइप करना है, ठीक है। कोई आपका कोई दूसरा के लिए तो यूनिक सा पासवर्ड हो ताकि आपको भूल भी ना पाए। सेलेक्ट किस प्रोग्राम के लिए आपने सेलेक्ट करना है, लाइक हमें MS के लिए, PhD के लिए, BS के लिए, तो जो भी आपका प्रोग्राम आपने वो सेलेक्ट, BS BS LLB इनके लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने साइन अप कर देना। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाने के बाद वो क्या कहता है, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। ईमेल जो है वो मेरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना ईमेल अपनी ऐड करूँगा, यहाँ पे लॉग इन कर दूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी इस पे अकाउंट बनाया हुआ था। जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो मेरा नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्म ओपन होता है तो हम देखते हैं कि क्या करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमारे सामने शेयर की गई हैं, हमने इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन और क्या क्या चीज़ें को हम फॉलो करना है। एडमिशन की जो सबसे पहले प्रोसेसिंग फ़ी है, जो हम चलान कहते हैं, वो 1500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आता है या नहीं आता है वो आपको नहीं मिलेगी। अब क्लोज पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद एग्जांपल के तौर पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फो में जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, लाइक आपने कौन सा प्रोग्राम में अप्लाई करना है वो आप चूज़ करें। लाइक मैं इसके लिए RBS और उसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे अपना नेम दे देना है। नेम देने के बाद आपने यहाँ पे अपना फादर का नेम देना है। फादर के नेम के बाद आपने एक यूनिक सा ईमेल जो आपने पहले दिया वो ऐड कर देना है। उसके बाद ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एक अच्छी सी अपनी क्यूट सी पिक्चर चूज़ करनी, ताकि आपका जो स्टूडेंट का ID कार्ड है जो उस पर लगनी है वो आपकी अच्छी सी पिक्चर हो, ताकि आपको एक लुक अच्छी सी आए। उसके बाद आपने यहाँ पे पाकिस्तानी है, मेल है, फीमेल है, जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव मूव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस देना, लाइक आपका जो भी एरिया सिटी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ गया, आपका एड्रेस आ गया, आपका अर्बन एरिया आ गया। उसके साथ साथ अगर आपका यही सेम एड्रेस है तो आपने सेव एज अ परमानेंट पे क्लिक कर देना है। फादर का है तो फादर पे भी आपने क्लिक कर देना है।
اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ بات کر دیتے ہیں. سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ بات کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی ایجوکیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے. اپنی فرسٹ آف آل میٹرک سلیکٹ کرنی ہے. آپ نے یہاں پہ آ کے میٹرک کا سلیکٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بورڈ سلیکٹ کرنا ہے, آپ کا کون سا بورڈ ہے. اس کے بعد آپ کا گروپ سائنس ہے یا آرٹس ہے, کون سا آپ وہ چوز کریں. اس کے بعد کمپلیٹیشن ایئر آپ نے کس ایئر میں میٹرک پاس کی وہ ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد ٹوٹل مارکس آپ کے obtain مارکس, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنٹیج آٹومیٹکلی آ جائے گی. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے. یہاں پہ نیچے آپ کی ایف ایس سی کی انفارمیشن آ گئی, آپ نے وہ دیکھ لینی ہے. اس کے بعد ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے ہیں, لائک آپ کے ٹوٹل مارکس 1100 تھے تو اب obtain کتنے ہوئے آپ وہ ایڈ کر دیں. لائک ایگزامپل کے طور پہ میرے یہ مارکس obtain ہوئے وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایف ایس سی کا رزلٹ پارٹ 1 کا ویٹنگ ہے تو وہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ یہاں پہ ایچ ای سی, ٹھیک ہے, اس پر ریگولر, ٹھیک ہے, آن لائن پورٹل جو بھی ہے وہ دیکھنا ہے. رزلٹ اگر آپ کا ویٹ میں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ یہاں پہ چیک مارک ہٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, ٹوٹل مارکس پارٹ 1 آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنے. ایگزامپل کے طور پہ میرے ٹوٹل مارکس پارٹ 1 کے جو تھے وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. 520 میں سے وہ میں آپ یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 520 میں سے ایگزامپل کے طور پہ آپ کے 425 ایگزامپل کے طور پہ ہیں, اس میں پارٹ 2 کے آپ مارکس دیکھ لیں. 1100 میں سے آپ کے کتنے مارکس ہیں آپ وہ ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں, یہ آپ کے پاس آ گئے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں, نیچے آ جاتے ہیں. اگر آپ نے لیٹ کا ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنا, آپ کے لیٹ کے ٹیسٹ کے کتنے مارکس آئے ہیں. ٹوٹل مارکس آپ کے تھے 100. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں, آپ کے obtain مارکس لائک ایگزامپل کے طور پہ 98 آئے ہیں. کمپلیٹیشن ڈیٹ آپ وہ ایڈ کرتے ہیں, آپ نے کب ٹیسٹ دیا تھا. لائک 5 سپتمبر کو ایک ٹیسٹ ہوا تھا, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. 5 سپتمبر کو ایک ٹیسٹ ہوا, وہ ہم مینشن کر لیتے ہیں سیٹرڈے کو. اس کے بعد آپ نے لیٹسٹ اپ کمنگ ٹیسٹ اپلائیڈ, اگر آپ نے نیکسٹ ٹیسٹ میں اپلائی کیا تو آپ نے یہاں پہ یس پہ کلک کر دینا ہے. اگر نہیں کیا تو نو پہ کر دینا. اگر کیا تو آپ نے یس پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے. سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پہ آ کے پروگرام سلیکٹ کرنا ہے, آپ نے کون سے پروگرام میں اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. لائک ایگزامپل کے طور پر بی ایس ایل ایل بی کے لیے, ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر آپ لاسٹ ٹائم اگر آپ نے ایل ایل بی کے لیے اپلائی نہیں کرنا تو وہاں پہ ایل ایل بی کے آپ نے نمبر نہیں دینے. لائک ایگزامپل بی ایس میتھمیٹکس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں, ایگری, اس کے لیے مجھے بتایا جا رہا ہے کیا مارکس ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد بی بی اے کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں, وہ میں چوز کر لیتا ہوں یہاں پہ. اس کے بعد نیچے آ جاتا ہوں, میڈیم میتھس کمیونیکیشن پہ آ جاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اسلامک بینکنگ پہ آ جاتا ہوں. یا ایل ایل بی کے لیے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ایل ایل بی کے لیے بھی کلک کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایل ایل بی کا بھی کرائٹیریا بتایا کہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نیچے آ جائیں, یہ سامنے آپ کے سارے پروگرامس شیئر کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. بی ایس بایو ٹیکنالوجی ہے, بی ایس بیولوجی ہے, اور بھی میڈیا سائنسز ہے, ڈیزائن پینٹنگ ہے, اکنامکس ہے, بی ایس, یہ آپ نے سارے ریڈ آؤٹ کر لینے ہیں. اب سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو نیکسٹ پیج پہ لے جائے گا. اب آپ کے سامنے لینگویج پروفیشنسی کے حوالے سے پوچھا جائے گا, آپ کی عربک کتنی ہے, انگلش میں کتنے ایکسیلنٹ ہیں یا فیئر ہیں, مطلب آپ انگلش میں کتنے اچھے بول لیتے ہیں وہ آپ نے ایکسیلنٹ کر لینا ہے. اگر آپ کو اردو میں اسپوکن اچھا ہے تو آپ وہ کر لیں. اگر عربک میں آپ کا اچھا ہے وہ بھی آپ نے فیئر, مطلب نارمل سے ہے, پور ہے, گڈ ہے, مینز آپ نے جو بھی ہے آپ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے. اگر آپ اسکپ بھی کر دیں گے تو کوئی ٹینشن نہیں, آپ سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ کلک کر دیں. سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کوئی ٹیسٹ دیا ہے یا نہیں دیا, آپ وہ چوز کر لیں یہاں پہ. اگر آپ نے ایگزامپل کے طور پہ نیٹ کا ٹیسٹ دیا اس دفعہ, کیونکہ نیٹ کا ٹیسٹ ہوا نہیں ہے اور نہ ہی ہونا ہے, تو آپ اس کو اسکپ آؤٹ کر دیں. ایسے آپ اسکپ آؤٹ کریں گے تو آپ کو وہ نیکسٹ پیج پہ لے جائے گا. فیملی ڈیٹیل آپ سے پوچھے گا, فادر آپ کے لائیو ہیں یا نمبر آف فیملی ممبرز, اس کو منتھلی انکم, بشیر احمد, آپ کے فادر کا نام, گارڈین کا نام جو آپ کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فادر دیکھ لینا ہے, اس کے بعد موبائل نمبر اپنا دینا ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اپنے اکاؤنٹ بینک ڈیٹیل دے دینی ہے یہاں پہ. اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس ادر انفو آ جاتی ہے. ادر انفو کے اندر آپ نے ساری انفارمیشن ایڈ کر دینی ہے جو آپ کے لیے آپ کے پاس اویلیبل ہے. لائک فیس بک یو آر ایل اگر آپ یوز کرتے ہیں وہ ایڈ کر دیں, ٹویٹر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں, ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پہ ہے. اب یہاں پہ آگے آپ کا یس اور نو کا, ہیو یو بین اسٹوڈنٹ آف آئی یو آئی, آپ اسلامک یونیورسٹی کے پہلے بھی اسٹوڈنٹ تھے, نو اور یس پہ کلک کرتے ہیں. اس کے بعد ہاؤ ڈڈ یو ہیئر اباؤٹ فیس بک کے ذریعے. اس کے بعد آپ نے کوئی چوز اور کر لینا, اگر آپ نے اس میں کیا گیدرنگ ہابی آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. یہاں پہ آپ نے ایکسٹرا کوکولر ایکٹیویٹی جو آپ نے اوارڈ حاصل کیا, یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے تو کر دیں, اچھی بات ہے. اس کے بعد سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ بات کرتے ہیں ہم.
اس کے بعد سیو اپلیکیشن کی بات آتی ہے. آپ نے یہاں پہ سیو اپلیکیشن کی بات پہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ چیک مارک کلک کرنا ہے. چیک مارک پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. یہ ساری انسٹرکشن ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ موو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پہ ہمارا فارم جو ہے وہ سبمٹ ہو گیا ہے. اب ہم کرتے ہیں چلان اپنا ڈاؤن لوڈ. ٹھیک ہے, بس میتھمیٹکس کے لیے ہم چلان ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. آپ نے رائٹ سائڈ پہ کلک کر دینا, چلان پہ کلک کر دینا ہے. چلان ہم دیکھتے ہیں کتنے کا ہمارے پاس ہے. اب یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا میرے پاس. اب میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں. 4 پروگرام میں نے اپلائی کیا اور ہر پروگرام کا علیحدہ چلان ہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم نے چلان پہ علیحدہ پے کرنا ہے یا ساروں کا ایک ساتھ ہی پے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہر چلان کا علیحدہ 1500 روپے ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک ایک پروگرام میں نے اپلائی کیا تو اس کا علیحدہ 1500 روپے ہے. دوسرے پروگرام میں اپلائی کیا تو اس کا علیحدہ 1500 روپے ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ 1500 روپے میرے ہے. اور ویلڈ کب تک ہے میں یہ بھی دیکھ لیتا ہوں. ایشو ڈیٹ جو ہے وہ 23 نومبر کو ہوا ہے. اور جناب سپرنگ سیمیسٹر ہے جس میتھ کے لیے یہاں پہ شیئر کیا جا رہا ہے. اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس پہ ابھی 24 دسمبر بتائی گئی ہے کہ 24 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اور ایچ بی ایل کے بینک کے اندر ہم نے پے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایچ بی ایل بینک کے اندر. تو اب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے یہ چلان پے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈپازٹ ڈیٹ ایڈ کر دیں. ایگزامپل کے طور پہ آج ہی میں نے پے کر دیا ہے. ٹھیک ہے, آج میں نے پے کر دیا. بینک برانچ نیم, وہاں پہ برانچ جیسے اسٹیمپ لگتی ہے, اسٹیمپ کے اوپر برانچ کوڈ دیا تو وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. اس کی تصویر لے کے یہاں پہ آپ نے اپڈیٹ کر دیں. ایگزامپل کے طور پہ میں یہاں پہ ایک تصویر ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ پک میرا چلان ہے. یہاں پہ میں آ کے سیو پہ کلک کر دیتا ہوں. یہاں پہ آ کے آپ نے سیو پہ کلک کرنا ہے. ڈپازٹ ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے آپ نے آج کی. اس کے بعد سیو پہ کلک کرتے ہیں. پلیز سلیکٹ این آئٹم ان دا لسٹ. ٹھیک ہے, ہم اس کو برانچ سٹی لائک یہ میں پاسورڈ یہ کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے جو آپ کا سٹی جس میں پے کیا وہ آپ نے کرنا ہے. یہاں پہ سیو کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے. سیو کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پینڈنگ آ رہا ہے. یہاں پہ انٹری ٹیسٹ سلپ کی بات کرتے ہیں. جب آپ کو چلان پے کر لیں گے تو آپ کو انٹری ٹیسٹ کی یہاں پہ سلپ دی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بھی دیکھنا جو آپ کا میکسیمم فائل کا سائز آف 4 MB ہے. کچھ لوگوں کے موبائلس کا جو ہوتا ہے وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے, پکچر بڑی لارج آ جاتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ پروگرام آفر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو آپ کو پروگرام آفر کیے کہ ان کا کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کی جائے گی. فیس اسٹرکچر کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی. تو ہوپ کہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. اور انشاءاللہ مزید انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جزاک اللہ, شکریہ, اللہ حافظ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.